ابھی الحمدللہ ایمان اور کفر کا موضوع لے کر چلے ہیں، اور اس میں ہم مرتد کے بارے میں ابھی احکامات پڑھ رہے ہیں۔ مرتد کی تعریف کا مطلب وہ تعریف نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، مرتد کی تعریف ہی نہیں ہے، مرتد کی تو صرف مذمت ہے۔ یہاں پہ تعریف سے مراد یہ ہے کہ ڈیفینیشن، کہ مرتد کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بارے میں مزید شرعی مسائل کی کس طرح معاذ اللہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو وہ آج ہم مزید اس کے حوالے سے مسائل پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ شریک رہیے گا، انشاءاللہ تعالی انتہائی اہم ترین مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام کے بعد کسی ایسی بات کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے کوئی صریح کلمہ کفر بک دے، یا پھر معاذ اللہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے کافر ہو جائے، جیسے بت کو اگر سجدہ کیا تو اب مسلمان تو نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ اگلا مسئلہ، جو بطور تمسخر، مذاق مسخری کے، ٹھٹھا بولتے ہیں مذاق مسخری کرنے کو، جو بطور تمسخر کے مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے۔ واضح شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مذاق مسخری میں کفر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یار میرا ایسا عقیدہ نہیں تھا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ یہ شرعی مسئلہ بہت اہم ہے، یہاں پر بہت سو ہیلے بہانے کا جنازہ نکلتا ہے۔ مذاق مسخری میں کفریات بکنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، اور اس وبال میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ اس کی واضح سی مثال ہمارے سامنے آج کے زمانے کے اندر چلنے والے کامیڈی کلپس ہیں، کامیڈی شوز ہیں، ڈرامہ ہیں، کہ جن میں کامیڈی کے نام پہ، مذاق مسخری کے نام پہ کفریات بولے جاتے ہیں، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں امیر اہل سنت نے بھی وہ جملے لکھے۔ لہٰذا شرعی مسئلہ یاد رہے کہ اگر کوئی مذاق مسخری میں بھی کفر کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی غیر مسلموں کی مذہبی مشابہت کرے مذاق مسخری کے طور پر، تو چونکہ مذاق مسخری میں کفر کرنا کفر ہی ہوتا ہے نا، تو اس پر بھی حکم کفر ہوگا۔ اگر کوئی مذاق مسخری کے اندر بت کے سامنے سجدہ کرے تو یاد رکھیے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی مذاق مسخری کے اندر دوزخ کا مذاق اڑا دے، جنت کا مذاق اڑا دے، جنت کی حور کا مذاق اڑا دے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا دے، کوئی مذاق مسخری کے اندر معاذ اللہ خدا کا مذاق اڑا دے، اس طرح بھی لوگ پائے جاتے ہیں بدبخت قسم کے، جو کامیڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کا مذاق واضح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ارے اب کیا کر رہے ہیں، یہ تو کفر کر رہے ہو، تو وہاں سے یہ جواب سننے کو ملتا ہے، یار ہم تو مذاق کر رہے تھے نا، ہم تھوڑی دل سے ایسا کہہ رہے تھے، ہم تو بس زبان سے کہہ رہے تھے، ہم کہاں دل سے کفر کر رہے ہیں، ہم زبان سے کفر کر رہے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا کہ مذاق کے اندر کفر کرنے کو شریعت مطہرہ نے واضح کفر قرار دیا ہے، لہٰذا بھلے تو زبان سے کر رہا تھا یا دل سے کر رہا تھا، تو اس کفر کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میں نے الحمدللہ اس پر چند ویڈیوز بنائی تھیں، اگر وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو واضح سمجھ جائیں گے۔ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کا تو بہت ہی مذاق اڑاتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام کا، کہ معاذ اللہ روح نکالنے میں غلطی ہو گئی، معاذ اللہ رات کو عورت کی روح قبض کرنے آ گئے، وہاں پر عورت نے چونکہ میک اپ اٹھا دیا تھا تو ملک الموت علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہچان نہیں سکے، وہ سوچے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، واپس چلے گئے۔ یہ ملک الموت علیہ السلام کا مذاق کفر ہے یہ، اور یہ کامیڈی کلپس چل رہی ہوتی ہیں۔ اب میری زبان سے الفاظ کیوں نکلے؟ کیونکہ میں نے سنے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ اس طرح بکا جاتا ہے، کیا کہیں گے وہاں سے، یار دین اسلام اتنا سخت تھوڑی ہے مولوی صاحب، کیوں دین اسلام کو اتنا تنگ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر تم ان سے پوچھو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ اللہ تعالی کا فتویٰ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بہانے مت بناؤ کہ ہم مذاق مسخری کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا،
بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. اب دیکھیے یہ واضح ان کا عمل بھی قرآن میں بیان کیا گیا کہ یہ مذاق مسخری کرتے تھے، اور ان کا حکم بھی بیان کیا کہ یہ کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد. اب اگر آپ کو کوئی مفتی کہتا ہے کہ یار مذاق مسخری میں کفر کرو گے، خدا کا مذاق اڑاؤ گے، ملائکہ کا مذاق اڑاؤ گے، عذاب کا مذاق اڑاؤ گے، تو کافر ہو جاؤ گے. اگر آپ کو کوئی مفتی یہ کہتا ہے تو واپس یہ جواب دینے کے بجائے کہ مفتی صاحب دین اسلام تنگ اتنا تھوڑی ہے، کیوں دین اسلام کو تنگ کرتے ہو، مفتی صاحب کو سمجھانے کے بجائے، اس کو جواب دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ فی الفور توبہ کر کے نئے سرے، جس نے ایسا کیا ہو نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. مفتی کو دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب کو الٹا سمجھانے بیٹھو. کل ہم نے قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت کیا اور یہ سمجھا کہ ایک لفظ کفر بولنے سے بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی سورۃ توبہ کی، اس میں کیا تھا؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کلمۃ الکفر، کلمہ کفر کا اللہ نے فرمایا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، بے شک وہ کفر کا کلمہ بولے اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. کل الحمدللہ ہم نے یہ سمجھے اور ثابت ہوا کہ ایک کلمہ کفر بولنے سے بھی دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، بھلے وہ کتنی عبادتیں کر چکا ہو. جس طرح ابلیس کے ساتھ ہوا، ابلیس نے بھی ہزاروں سال عبادت کی، لیکن کیا ہوا کہ اس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی، تو وہاں پر اس نے جو کفر کیا، تو اس کفر کی وجہ سے اس کی اعمال اور عبادتیں، علم نہیں دیکھا گیا، بلکہ وہ سب اس کے منہ پہ مار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے ڈال دیا گیا. تو ان چیزوں سے ثابت ہوا کہ ایک بار کفر کرنے سے بھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو مرتد مرے گا، اور مرتد جو مرے گا اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی، وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہٰذا ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس کے دلائل بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. لہٰذا جن مسائل کے اندر لوگوں کو الجھایا جاتا ہے وہ تو واضح قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن باتوں کی بنا پر علماء اور مفتیان کرام سے دور کیا جاتا ہے، کوئی دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سے دور ہو جائیں. اب اسی طرح مذاق مسخری کے اندر ایک چند جملے بولے جاتے ہیں، وہ یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ یہ ٹاپک آپ کو واضح اور اچھے انداز میں سمجھ آئے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کفر اسلام کے موضوع کو میں بہت طویل لے کر چلوں گا. اب دیکھیں، 5 نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ یار مجھ پر فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، مطلقاً اگر اس طرح کہتا ہے کہ مجھ پر فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس حوالے سے ایک جملہ جو مذاق مسخری کے طور پہ کہا جاتا ہے وہ سنیے. امیر اہل سنت نے لکھا ہے اس پہ کہ چھٹی کا دن تھا اور کسی سے کہا گیا کہ یار ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر مذاق میں جواب دیا. مذاق میں کیا کہا کہ یار سب کاموں کی چھٹی ہے نا، نماز کی بھی چھٹی ہے. یہ مذاق کیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا، اس پر مفتیان کرام نے واضح فرمایا کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر اور مرتد ہو گیا. کیوں مرتد ہو گیا؟ اب اس کو سمجھتے ہیں. اب آپ کو کم از کم یہ سوال تو ذہن میں نہیں آنا چاہیے جو وسوسہ ذہن میں شیطان ڈالتا ہے جو بعض لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے کہ یار یہ مفتیان کرام بہت سختی کرتے ہیں. سختی نہیں کرتے ہیں. اب اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیوں دیا گیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. سنیں کیوں. اس بندے نے جب یہ کہا کہ یار نماز کی چھٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا. یہ تو واضح سی ہے نا، واضح سی بات ہے. کوئی اگر کہے نا کہ یار مجھ پر عشاء نماز فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. کیوں خارج ہوگا؟ کیونکہ یہ 5 نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ کو فرض ہے، ہر ایک جانتا ہے. ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ ضروریات دین سے ہے. لہٰذا 5 نمازوں کو ماننا، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ماننا، یہ بھی ضروریات دین سے ہے. اگر کوئی کہے نہیں 5 نہیں 4 ہی نمازیں فرض ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے کہ یار آج نماز کی چھٹی ہے، سب کاموں کی چھٹی ہے، تو نماز کی بھی چھٹی ہے، یہ حقیقتاً نماز کی فرضیت کا انکار ہے. یعنی یہ اس جملے میں گویا یوں کہہ رہا ہے کہ یار مجھ پر آج کی نماز فرض نہیں ہے، آج چونکہ سب کام سے مجھے چھٹی مل گئی تو نماز سے بھی چھٹی مل گئی. تو گویا اس جملے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے نماز ظہر بھی یار جو ہے وہ فرض نہیں ہے، مجھے معاف ہو گئی. اس کا اس طرح کہنا تو صریح کفر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا. نہیں آیا ہوگا تو آگے انشاءاللہ تعالی جب مزید وضاحتیں ہوں گی وہاں پر آئے گا. تو یہ نماز کی فرضیت کا انکار کیا، جملہ کفریہ بولا. لیکن بولا کس انداز میں؟
بولا مذاق کے انداز میں، جملے کا کفریہ ہونا وہ تو اس میں مسئلہ یہاں پہ شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا۔ اب بولا مذاق مسخری میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو مذاق میں بولا تھا، اب کوئی کہے یار مولوی صاحب اس نے مذاق میں بولا تھا، کیا بول رہے اسلام سے خارج ہو گیا؟ اب یہی مسئلہ تھا نا کہ مذاق میں بولنے سے کافر ہوگا کہ نہیں، وہ تو قرآن کی آیت بتا چکی نا کہ مذاق میں کفر کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، اب مفتی صاحب بولے یا نہ بولے تو کافر ہو گیا نا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار مفتی صاحب اس نے تو مذاق میں ہی بولا تھا، جملہ تو کفریہ بولا تھا، یہ تو واضح سی بات ہے، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب اس نے بس کھیلتے کھیلتے بولا تھا، کیا بتا رہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ اور مفتی نے نہیں نکالا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا خدا اور خدا کے رسول اور اس کے آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ بہانے مت بنا، تم کافر ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ مذاق مسخری کے اندر بھی اگر کوئی صریح کفریات کرے گا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک میں ایک ہی آیت نہیں ہے، اس پر کئی آپ کو آیتیں ملیں گی ہنسی مذاق کے موضوع پہ قرآن پاک میں، لہٰذا قرآن پاک کے اندر ہنسی مذاق کے بارے میں بھی احکام بیان ہوئے اور اس کی پکڑ کی گئی شریعت میں کہ ہنسی مذاق کرتے ہو، اپنے باپ کا مذاق اڑا سکتے ہو، اپنی ماں کا مذاق اڑا سکتے ہو عوام الناس کے سامنے، اپنی بھائی کا اپنی بہن کا مذاق اڑا سکتے ہو، وہ تو نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا یار نہیں، مذاق کے معاملے میں بھی ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مذاق کے معاملے میں بھی یار کہیں نہ کہیں حد تو ہے۔ اب جب ماں باپ کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہو تو دین اسلام کا مذاق اڑاؤ گے، قرآن کا مذاق اڑاؤ گے، خدا کے فرشتوں کا مذاق اڑاؤ گے، خدا کی جنت کا مذاق اڑاؤ گے، خود خدائے احکم الحاکمین کا مذاق اڑاؤ گے، پھر کہو گے کہ یار مذاق میں تھا، اس سے کہاں اسلام سے خارج ہوتے ہیں؟ تمہاری یہ بکواسیں نہیں چلیں گی، قرآن کا فتویٰ چلے گا، تم مذاق کرو گی دین اسلام کا، خدا کے رسول کا، فرشتوں کا، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ لہٰذا الحمدللہ یہ مسئلہ ابھی ثابت ہو گیا، امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر کوئی مذاق کے اندر بھی کفر کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے یار میں مذاق کر رہا تھا، کفر کہاں ہوگا؟ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا؟ کفر ہوتا ہے یہ شیشہ جو ہو، شیشے پر پتھر انسان مذاق میں مارے یا سنجیدگی میں مارے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی کفر جو ہے وہ سنجیدگی میں کرے یا مذاق مسخری میں کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہی تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دین اسلام کھیل نہیں ہے، یہ کھیل کے لیے نہیں دیا گیا دین اسلام۔ دین اسلام ہم تک مذاق مسخری کے لیے نہیں بزرگوں نے پہنچایا تھا، اولیاء کاملین نے اتنی سختیاں اٹھائی، امام حسین رضی اللہ تعالی نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، 72 اہل بیت اطہار سے شہید ہو گئے، تو وہ ہمارے اس لیے اسلام پہنچایا تھا کہ مذاق کریں گے، ان کو جو ہے کامیڈی کلپس بنانی ہوگی، ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانی ہوگی، وہ ڈبنگ کرنی ہوگی، تھوڑی بہت ایکٹنگ کرنی ہوگی، تھوڑی بہت وہ مذاق مسخری کریں گے، لوگوں کو ہنسائیں گے، بس دین اسلام تک پہنچا ان کو موضوع مل جائے گا بس دین اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اس لیے پہنچ جاتا ہے دین اسلام ہم تک، پھر کہیں گے کہ یار مذاق مسخری میں تھا، اس پہ کفر نہیں لگتا۔ اور یہ بارہا پھسلتے ہیں، کامیڈین یہ کون سے علماء ہوتے ہیں، یہ بارہا پھسلتے ہیں، بارہا کفریات بکتے ہیں۔ ہمارے کشمیر کے اندر بہت سارے کشمیری بھی سن رہے ہیں، کئی بار نئی نئی کلپس ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لوگ اس حوالے سے کلپس ہمیں بھیجتے تھے کہ یار یہ دیکھیں اور ایک کلپ آ گئی، یہ دیکھیں اور ایک کلپ آ گئی، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تو ہوا تھا کہ ڈائریکٹ نمازیں ویڈیوز میں دکھاتے تھے، پھر اس میں مذاق مسخری کرتے تھے کہ رمضان کے اندر کیا کرتے ہیں، پھر کوئی اونگ رہا ہوتا ہے، یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے، کامیڈین یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے جیسے تراویح چل رہی ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، کوئی تھکنے کا وہ انداز لیے ہوئے ہے، کوئی یوں جوؤں کو کھجا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کھجا رہا ہے، ایک مذاق مسخری بنا دیا نماز کو، پھر ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے، لوگ بے وقوفوں کی طرح ہنس رہے ہوتے تھے، کوئی ان کو بتانے والا بھی نہیں تھا کہ یار کیا کرے، نماز کا مذاق اڑانا تو کفر ہے، تم لوگ اس پہ راضی ہو رہے ہو، ڈائریکٹ نماز کے مذاق پہ اگر راضی ہو جاؤ گے تم پر بھی حکم کفر ہوگا، کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ شعور ہی جیسے ختم ہو گیا تھا یہاں پہ، اور بہت سو کے اندر تو اب تک ابھی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم مہربانی فرمائیے، مہربانی فرما کر یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ضرور حاصل کر لیں تاکہ آپ اس معاملے کے اندر ہمیشہ چوکنا رہیں، اور اس معاملے کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں کہ یار مذاق کے لیے نہیں دین اسلام ہے۔ لہذا اس حوالے سے تو بہت سارے مزید شرعی مسائل ہیں، تفصیل سے پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 409 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ لہذا اس کو آپ
کام کیا کیجیے گا برائے کرم، ہم جو یہاں پہ سبق پڑھتے ہیں کم از کم سبق پڑھنے کے بعد گھر میں وہی صفحات لے کر بہار شریعت کے یا جس کتاب سے، ویسے میں عموماً بہار شریعت سے ہی لیتا ہوں، اور بعض اوقات اس میں فتاوی رضویہ، احیاء العلوم اور ملفوظات اعلیٰ حضرت اور دیگر کتابوں سے وہ جو خلاصتاً بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو آپ آج یہ نیت کیجئے کہ برائے کرم جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اس کو گھر میں خود بھی پڑھا کریں گے۔ اب اگلا مسئلہ ہے، لیکن یہ طویل ہے، اس کو میں کل لے لیتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے الگ میں چاہتا ہوں کہ الگ بیان ہو۔ اس کے بعد والا مسئلہ پڑھ دیتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، مسئلہ یہ ہے، کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی، تو یاد رکھیے گا وہ بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی جب کہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یار یہ غلطی سے نکلا ہے، اور اگر بات کی پچ کی یعنی بات پہ اڑ گیا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ یہاں پہ چند نکات کی طرف آپ کو توجہ دلانا ضروری ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر اس مسئلے میں بیان ہوا کہ کوئی کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر نکلا، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، آج مدنی مذاکرہ ہے، میں اس سے پہلے ہی اختتام کر دیتا ہوں، اس مسئلے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ کوئی کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن زبان سے کفریہ بات نکل گئی، تو یاد رکھیے گا وہ کافر نہیں ہوگا جبکہ اس بات سے نفرت کا اظہار کرے۔ کسی کو کہنا تھا اللہ مالک ہے اور معاذ اللہ کہہ دیا اللہ مالک نہیں ہے، تو ظاہر سی بات یہ صحیح کفر ہے، لیکن یہ اس کی زبان سے اگر غلطی سے نکلا اور وہ لوگ اس کے سامنے اظہار بھی کرے کہ یار مجھ سے غلطی سے نکلا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ غلطی سے نکلا۔ لیکن اگر بات پہ اڑ گیا کہ نہیں یار جو میں نے کہا وہ درست ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے کفر میں بعض لوگ پھنستے ہیں کہ وہ جب لوگوں کے سامنے غلطی کرتے ہیں، کفر بکتے ہیں، پھر ان کو بولا جاتا ہے تم نے تو کفر بک دیا، پھر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور اپنی خیالی عزت بچانے کے لیے وہ پھر توبہ اور رجوع نہیں کرتے، اس پہ اڑ جاتے ہیں، چونکہ وہاں پر وہ کفر پر اڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان پر حکم کفر لگتا ہے۔ کیوں؟ آخر پہ یہ مسئلہ بیان ہوا کیونکہ کفر کی تائید کرتا ہے، پتہ چلا کہ کفر کی تائید کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ یہ اگلا ایک اور مسئلہ ہے کہ کفر کی تائید کرنا، کفر پر راضی رہنا، کفر کو سپورٹ کرنا، کوئی کفر بک رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یا تو کفریہ کلمہ بول رہا ہے، یہاں سے تائید میں سر ہلانا، ہاں میں ہاں کرنا، یاد رکھیے کہ تمام کی تمام باتیں کفر ہے۔ کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار ٹھیک کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کوئی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، وہ تو کافر ہو گیا، اور یہاں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، تو چونکہ وہ کفر پر راضی ہو گیا اور کفر کو ہلکا سمجھ رہا ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آج چونکہ مدنی مذاکرہ ہے، آج سب مدنی مذاکرہ میں شرکت کیجیے گا، امیر اہل سنت کی زیارت کیجیے گا، میں لنک انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں۔ کفر کی تائید بھی کفر ہے، جی ہاں کفر کی تائید بھی واضح کفر ہے، کفر کی تائید کرنا، کفر کو اچھا سمجھنا، یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ اتنا نازک ہے نا، اتنا نازک ہے، علماء کرام نے واضح کتابوں کے اندر شرعی مسئلہ لکھا، یہ سنتے جائیے گا کہ اگر کوئی شخص سامنے سے کفر بک رہا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کفر یا کلمہ بک رہا ہے، یہاں سے اگر ہم اس کفر کی تائید میں سر ہلائیں گے، جسے کرتے ہیں نا ہاں میں ہاں ملانا، سر ہلائیں گے، ہم پر بھی حکم کفر ہوگا۔ یا بعض لوگ کفر بک رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا، لوگوں سے تائید لیتے، لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اگر وہ کفر بک رہا ہو اور لوگ کہیں ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ بھی تائید کی وجہ سے کفر میں جا پڑیں گے، یہ سب لوگ جو یہ کہیں گے کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی بیان کر رہا ہو تو وہاں پر سننے والوں کو بھی پورے دھیان سے رہنا چاہیے کہ یار بول کیا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر بک رہا ہے اور میں اس کو کہوں کہ ہاں ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت ہر انسان پر خود لازم ہے کہ ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر پتہ ہے کہ سامنے مقرر نے بھی کلمہ کفر بولا، اب تائید نہیں کریں گے، اب مخالفت کریں گے، اب تائید نہیں کر سکتے۔ آپ سن رہے ہیں کہ سامنے مقرر نے، واعظ پڑھنے والے نے خدا کو مجبور اور عاجز قرار دیا، اب یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس پہ کفر پہ تائید ہو گئی، کفر کی تحسین ہو گئی، کفر کو اچھا سمجھنا ہو گیا۔ بلکہ اگر اس نے خدا کو عاجز کہہ دیا تو آپ انکار کریں گے کہ نہیں خدا عاجز نہیں ہے، تائید نہیں کریں گے، ہم پتھر کے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، ایمان دیا ہے، اس کا اظہار تو کرنا پڑے گا نا کہ نہیں تو نے کفر بک دیا۔ تو اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آگے کلام ہوگا، آج چونکہ مدنی مذاکرہ ہے اس میں آپ شرکت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یہ مسئلہ اسی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف توجہ نہیں تھی اور پسند کیا اس جملہ کو. دیکھیے اگر توجہ نہیں تھی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں. اب اس نے بس امام صاحب یا مولوی صاحب کے انداز بیان اور جوشیلے انداز کی وجہ سے سبحان اللہ کہہ دیا اور پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بول رہا ہے، یا اس نے پورے جملے کو سمجھا ہی نہیں، اس پہ حکم کفر نہیں ہوگا. حکم کفر اس پر ہوتا ہے کہ جو پراپرلی سمجھے کہ سامنے والے نے کیا کہا. مثال کے طور پر کسی نے خدا کی توہین کی، سننے والا سمجھ رہا ہے کہ اس نے خدا کی توہین کی، اب اس کے باوجود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تائج میں سر ہلا یا سبحان اللہ کہہ دے، اب یہ سر ہلانے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ اس نے سمجھا ہی نہیں کیا بول رہا ہے، یا بعض اوقات کامیڈی میں ایسا ہوتا ہے کہ کامیڈی سن رہے ہوتے ہیں، بس ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں، بس ہنس رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ہے بعض اوقات اس نے بولا کیا، اور اس جملے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اور باقیوں کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس دیتا ہے، اس پر بھی حکم کفر نہیں ہوتا. صرف اس پر ہوگا جو سامنے کے کفر کو سمجھے، اس پر راضی ہو، اس پر حکم کفر ہوتا ہے. ایک سوال مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہے کہ اگر بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کفر یا کلمہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا. یہی تو نازک مسئلہ ہے، یہ میں الگ سے لوں گا. یہاں پہ تھوڑا آپ کو اس بارے میں عرض کر دوں. اگر کسی کو پتہ نہ ہونا کہ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ صریح کفر ہے، تب بھی اس پہ حکم کفر ہوگا. یاد رکھیے وہ تب بھی اسلام سے خارج ہوگا. اور یہ کوئی یاد رکھیے گا، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ جس سے بندہ جاہل رہے. بندہ تھوڑا بہت دینی مطالعہ کر لیتا ہے نا صحیح راستے پر چل کر، تو اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. جیسے آپ نے عقائد و فقہ کلاسز کے اندر مثال کے طور پر چند دن شرکت کی تو آپ کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں نا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ علماء کرام کی رہنمائی کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے مدنی چینل الحمدللہ، وہ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس مہینے میں ہی آپ کو یہ باتیں کانوں سے سینکڑوں بیسیوں بار گزریں گی کہ فلاں جملہ کفریہ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے. علماء کرام میں یہ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ان کے بیانات میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم پہ افسوس ہے کہ ہم نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نہ سنتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کو علم نہ ہو اور صریح کلمہ کفر بک دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس میں کوئی کہے اللہ مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے معاذ اللہ، پھر کہے یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کفر ہے، وہ یہ تھوڑی چلے گا. اس کو کہا جائے گا نا تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کہنا کفر ہے، خدا کی مالکیت کا انکار کرنا کفر ہے. کوئی کہہ دے کہ یار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جیسا ہے، جیسے ہمارا جسم ہے ویسے اللہ کا بھی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں ہے. اس کو کہا جائے گا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ لیس کمثلہ شیء، خدا کے جیسا کوئی نہیں ہوتا، وہ تو خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا. تجھے اتنا بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو شرک سے پاک ہے. تو یہ جو کفریات ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ عام عوام بھی ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عام عوام جو علماء کرام کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں. باقی وہ لوگ جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک مال کرتے ہیں، تو ان کو کہاں سے پتہ چلے گا کفر کیا ہے. آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ لازم کیجئے، ضروری کیجئے، تاکہ ہمارے ایمان کا تحفظ ہو جائے. مدنی مذاکرہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گروپ میں انشاءاللہ تعالی یہ لنک بھی سینڈ کی ہے نیچے دانش بھائی نے، تو اس کو آپ اوپن کر کے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں گروپ میں بھی سینڈ کرتا ہوں، اور گروپ میں مدنی مذاکرہ کی بھی لنک سینڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.